السلام علیکم، میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا آج قصہ بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو ہر طرف بلاتے اور واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بات سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ آپ نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بدعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس پر سوار ہو گئے، جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو ہیں۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بھی سمندر میں پہنچی تو آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے تھے، پھر ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور بارش پانی کے تھپڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا انداز پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافر میں سے ایک نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی ایسا ایک شخص سوار ہے جس کی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ جب تک اسے ایسے شخص کشتی نہ نکالا جائے گا کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو کر کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تاکہ تم پر آئی ہوئی مصیبت ٹل سکے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تکتے رہے کہ یہ عجیب بندہ ہے، خود ہی اپنی غلطی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر سب ایک زبان ہو گئے اور ایک فرشتہ صفت نے کہا کہ ہم اس کو کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن اندازی کیجیے، جس کا نام پرچی میں نکلے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرآن اندازی ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، پھر قرآن اندازی ڈالی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی ڈالی گئی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ وہ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیرے خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت۔ اللہ نے پھر مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے، جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، بلا شبہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی، سوار رہے، محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کنارے پر اگل دیا۔ حضرت آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت لوگ کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی نہ قابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا اگایا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام تلے میں بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، ہم نے بیل دار درخت اگایا اور ہم نے اس کی 1,00,000 کا طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے، بلکہ نینوا چھوڑنے کے بعد آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگے اور لوگوں نے محسوس کیا آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر حضرت یونس علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام کا ہم میرے درمیان آ جائیں تو ہم ان میں سے سب کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا، آپ علیہ السلام کے آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ شروع کرتے ہوئے ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں۔